عزاداری اور عزاداروں کے تحفظ کے لیے بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دشمنان عزاداری کی نابودی کے لیے بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور بالخصوص بانی مجلس کے والدین مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے بلند ترین صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باوز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی والعجم، قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ الذي جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، باسمه مرفوع منقوش مكتوب في اللوح بالقلم، أبي القاسم محمد۔ الصلاة والسلام على أخي هبة ولي هبة وزير هبة مشير هبة خليفة من بعده وناصر دينه علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، غالب على كل غالب أمير المؤمنين۔ الصلاة والسلام على السيدة الطاهرة المطهرة التقية النقية المشرفة المقدسة الشريفة النبيلة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى أمها الصديقة سيدتي ومولاتي خديجة الكبرى زوجة رسول الله سلام الله عليها، وعلى أولادهم الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم مغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين۔ أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ صلوات باوز بلند۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، ہفت روزہ سلسلہ مجالس کی آج میری ساتویں اور آخری نشست ہے، اور ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارا مبلغ علمی ہے اس کے مطابق اس آیہ مقدسہ آیہ ولایت کے ضمن میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ ولی کے لیے تین چیزوں کا ہونا شرط ہے۔ پہلا علم، دوسرا قوت و طاقت، تیسرا حق تصرف۔ اللہ کو سلامت رکھے، آپ نے محبت فرمائی اور انتہائی انہمام کے ساتھ ہماری گزارشات کو سماعت فرمایا۔ یعنی ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ جسے اللہ ولی بناتا ہے اسے ولی بنا کے علم نہیں دیتا، انتہائی توجہ چاہتا ہوں، اسے ولی بنا کے علم نہیں دیتا بلکہ عالم بنا کے ولایت دیتا ہے۔ خدا کے لیے جاگنا۔ اس لیے فرمان معصوم علیہ السلام ہے کہ نحن العلماء، عالم ہم عالم محمد ہیں بس، انتہائی توجہ چاہتا ہوں۔ اب اما شیعتنا المتعلمون، اور ہمارا ہر شیعہ چاہے وہ فقیہ ہو،
چاہے وہ مرجع ہو، چاہے وہ مفسر ہو، چاہے وہ متکلم ہو، چاہے وہ کوئی شے ہو، ہے وہ طالب علم، ہے وہ طالب علم۔ طالب علمی کے درجات تو مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یاد ہوگا آپ کو، میں نے اسی بارگاہ میں ایک عالم دین کی ایک بات سنائی تھی، ہو سکتا ہے بہت سو کو یاد ہی نہ ہو۔ علامہ عبدالعلی ہروی مکتب اہل بیت کے انتہائی صاحب تقوی، صاحب علم عالم دین گزرے ہیں، یعنی یہ وہ عالم ہیں کہ جنہوں نے اسی لاہور میں کربلا گام شاہ کے ممبر پر ایک اعلان کیا تھا کہ قرآن کی 6666 آیات ہیں، 6665 آیات کاغذ سے مٹا دی جائیں، ذہنوں سے بھلا دی جائیں، اور ایک آیت میرے سامنے مد نظر ہو۔ مجھے علی نے اتنا علم دیا ہے کہ میں کائنات کے ہر مسئلے کا جواب اسی ایک آیت سے دوں گا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، میں کائنات کے اللہم صلی علی محمد، میں کائنات کے ہر مسئلے کے جواب اسی ایک آیت سے دوں گا۔ خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا، یہ وہ عالم بزرگوار ہیں جو 4 سال کی عمر میں روزہ دار ہوتے تھے، 4 سال کی عمر میں روزہ دار۔ باپ بھی فقیہ تھا، باپ کو خبر ہوئی کہ بچہ روزہ دار ہے، بلایا، پیار سے سمجھایا کہ آپ پر روزہ فرض نہیں ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، تم پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اگلے دن پتہ چلا کہ بچے کو پھر روزہ ہے، بے خدا کے لیے جان۔ باپ نے پھر سمجھایا، تیسرے دن پتہ چلا کہ پھر روزہ ہے۔ اب باپ نے تھوڑا سا تیور بدل کے کہا کہ تم میرے علم کا مذاق اڑا رہا ہے، جب میں کہہ رہا ہوں کہ تجھ پہ روزہ واجب نہیں ہے، تو دونوں قدم باپ کے ہاتھوں پہ رکھ کے آنکھوں سے آنسو جھل کے کہتے بابا میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ آپ مجھے منع کرتے ہو کہ روزہ نہ رکھ، لیکن حجت خدا مجھے حکم دیتا کہ روزہ رکھ۔ یا عالم، انتہائی توجہ چاہتا ہوں، مجھے حجت کا حکم ہے کہ روزہ۔ باپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، خاموش ہو گیا۔ خدا کے لیے جاننا، یہ ہرات افغانستان کا رہنے والا تھا، اور یاد رکھیے گا جن پر خدا کا فضل ہوتا ہے ان کے حاسدین اللہ کے نام پہ پیدا بہت ہو جاتے ہیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، حاسدین پیدا ہو گئے۔ ہرات سے ہجرت کر کے ایران چلا گیا شاہ قاجار کے زمانے میں۔ بدقسمتی کہ حسد نے وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا، وہاں سے ہجرت کر کے یہ ہندوستان آ گیا۔ آج سے 115-20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ہندوستان جب آیا، شپ پہ آ رہا تھا، اور اتفاق سے جو لوگ شپ پہ کبھی جنہوں نے سفر کیا ہوگا، یہ سنا ہوگا، انہیں اندازہ ہوگا کہ شپ پہ جب لوگ سفر کرتے ہیں تو ایک کھانے کے لیے، نماز کے لیے ایک جگہ پہ ان کی اکٹھے ہوتے ہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک ہندوستان سے پادری جا رہا تھا اس طرف، وہ ادھر سے آ رہے تھے اس طرف۔ ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، جیسے احوال ایک دوسرے سے مسافر پوچھتے بھئی آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ علامہ عبدالعلی ہروی نے بھی ان سے پوچھا بھئی آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں عیسائیوں کا پادری ہوں، اب تمہارے نبی کی ایک حدیث کی صداقت کو ڈھونڈنے نکلا ہوں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، میں عیسائیوں کا پادری ہوں۔ کون سی حدیث؟ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل۔ تمہارے نبی کی حدیث ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، آج ہمارے دوست بھی کہتے ہیں، شیعہ سنی مولوی کہتے ہیں کہ وہ علماء ہم ہیں، لیکن میں راز کھولنا چاہتا ہوں کہ وہ علماء کون ہیں۔ بھائی خدا کے لیے جاؤ، وہ صاحبان علم کون؟ انہوں نے کہا بالکل حدیث ہے۔ عیسائی نے کہا کہ میں پاکستان تو اس وقت تھا نہیں، ہندوستان کے سنی شیعہ چھوٹے بڑے علماء کے پاس گیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا نبی تھا۔ بھائی توجہ، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا نبی تھا، عصا پھینکتا تھا اژدہا بن جاتا تھا۔ کوئی جاگ رہا ہے تو میں جملہ کہوں، عصا پھینکتا تھا
اجدا بن جاتا تھا. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا میں ہندوستان کے سنی شیعہ ایک ایک عالم کے پاس گیا, اجدا تو دور کی بات ہے, کوئی چھپکلی نہیں بنا سکا. بھائی خدا کے لیے جانا, اجدا تو دور کی بات ہے, کوئی عالم چھپکلی نہیں بنا سکا. اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ نجف میں بڑے عالم رہتے ہیں. بھائی خدا کے لیے جانا, میں نے سنا ہے کہ نجف میں بڑے عالم رہتے ہیں, وہاں جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی یہ کرامت دکھا دے. علامہ عبداللہ لہریوی نے یوں اس کو دیکھا اور دیکھ کے کہا گر آجا ہم نباشد, جو تو چاہتا ہے اگر نجف والے بھی نہ کر سکے تو بے خدا کے لیے جانا, جو تو چاہتا ہے اگر نجف کے علماء بھی یہ نہ کر سکے تو. اس نے کہا پھر میں سمجھوں گا کہ نبی کی حدیث غلط ہے. نعوذ باللہ اس کا غلط کہنا تھا. علامہ عبداللہ لہریوی نے اپنے سر سے امامے کو اتارا, یار خدا کے لیے جانا, سر سے امامے کو اتار کر کھول کر یوں پھینک کے کہا این مثال موسیٰ. یا اللہ بھائی جاگو خدا کے لیے, یاد آگو خدا کے لیے, میں خدا کے لیے جاگو, این مثال موسیٰ. ہاتھ سے پھینکا, امامہ تھا, جب آگے گیا اجدہا بن گیا. میں خدا کے لیے جاگ رہا ہوں, میں خدا کے لیے انتہائی توجہ چاہتا ہوں, خدا کے لیے. جب اجدہا بن گیا علامہ عبداللہ لہریوی نے اسی اجدہا کو اٹھایا اور اپنے گلے میں لپیٹ لیا اور لپیٹ کے کہا این فضیلت من بر موسیٰ, یہ میری موسیٰ پر فضیلت ہے. اللہ یا رسول اللہ, انتہائی توجہ. یا علی, میں خدا کے لیے جاننا, یہ مثال موسیٰ, یہ ہے موسیٰ کی مثال. وہی فضیلت منبر موسیٰ, یہ میری موسیٰ پر فضیلت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ اپنے بنائے ہوئے سے ڈر گیا تھا اور میں نے گلے میں لپیٹ لیا ہے. بھائی خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا, موسیٰ اپنے گلے بنائے ہوئے سے ڈر گیا تھا, میں نے فَاسْتَأْذَنَ لِأَمْرِهِ, جو ہی یہ منظر پادری نے دیکھا, ارادہ کیا کہ اس کے قدموں پہ جھک کر اسے سجدہ کروں. بھائی توجہ چل, اس کے قدموں پہ جھک کے اس کا سجدہ کروں. علامہ عبداللہ لہریوی نے یہ قدمے سے پکڑا اور پکڑ کے ہٹا کے کہا ہٹ, یہ کام میرا نہیں. یار بھائی خدا کے لیے جان لو, بھائی خدا کے لیے جان لو, یہ کام میرا, یہ کام میرا. اس نے کہا تیرا نہیں تو پھر کس کا کام ہے؟ علامہ عبداللہ نے فرمایا توجہ تو فی قلبی الی امیر المؤمنین, جب تو نے کہا کہ میں سمجھوں گا نبی کی حدیث غلط ہے, میں نے دل میں علی کی طرف توجہ کی, بلایا نہیں. سلامت رہو بھائی, توجہ تو فی قلبی الہ, میں نے دل میں اپنی توجہ علی کی طرف کی کہ مولا تیرے مولا کا معاملہ ہے, نہیں توجہ مولا تیرے معاملہ, مولا کی حدیث کا مسئلہ ہے. اور توجہ, انہوں نے فرمایا یہ کام میرا نہیں, یہ علی کا ہے. اور وہ علماء امت جو بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہیں, وہ ہم نہیں, وہ آل محمد ہیں. سلوات پڑھو بلند آواز سے. یہ توجہ ہے دوستان, اللہ آپ کو سلام کرے, بے غور کیجئے گا. اللہ اکبر. طاقت, قوت اور حق کے مولا امین علیہ السلام جا رہے ایک علاقے سے گزرے اور ایک درزی کو دیکھا, وہ کپڑے بھی سی رہا ہے اور ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہا ہے. جو چاہتا ہوں آپ کے معاشرے میں بھی آج کل یہ کام عام ہے کہ مزدور لوگ کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ گانے بھی سنتے ہیں. بے توجہ ہے, ایک سوال پڑھ لو بلند آواز سے. بے توجہ ہے. مولا امین علیہ السلام اس کے پاس رک گئے اور رک کے فرمایا اگر تو گانوں کی جگہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا, بھائی خدا کے لیے جاننا, اگر تو گانوں کی جگہ آیات قرآن کی تلاوت کرتا تو تیری آخرت بھی بہتر ہوتی, تجھے دنیا میں بھی بہتر صلہ ملتا. قدموں پہ جھک پڑا اور روک کے کہتا ہے آپ کی امامت و ولایت کی قسم
مجھے قرآن آتا نہیں ہے، میں خدا کے لیے جائے گا، مجھے قرآن غور کرنا، مجھے قرآن آتا نہیں۔ اب امام تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے نا، الامام بقرن بارادۃ اللہ، امام اللہ کے ارادوں کا ترجمان ہوتا ہے، اس لیے امام دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے۔ ابھی تو بتا چکا ہوں کہ دل میں نے توجہ کی، تو جو دل کی توجہ کو دیکھ لیتا ہے وہ دل کی دھڑکن کو کیسے نہیں دیکھتا؟ سلوات پڑھ لو بلند آواز سے۔ مولا نے محسوس کیا کہ سچ بول رہا ہے، ادھر اپنا کان میرے لبوں کی طرف کر، بھائی توجہ چاہتا ہوں۔ اس نے کان مولا کے لبہ مبارک کی طرف کہا، اور مولا علی نے اس کے کان میں کچھ کلمات پڑھے، اور پڑھے تو پوچھا اب بتا کیسا ہے؟ اس نے کہا میں تو قرآن کا حافظ ہو گیا ہوں۔ بھائی خدا کے لیے جان لیں، میں تو قرآن کا، یہ تصرف حق کے تصرف ولی ہے کہ چاہے تو درزی کو حافظ کر دے اور چاہے تو رضوان کو درزی بنا دے۔ بھائی سلوات پڑھ لو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ یہ اختیار امامت ہے، یہ اقتدار امامت ہے، جو چاہے کر دے۔ بھئی توجہ، ایک سلوات پڑھ لو بلند آواز سے۔ آپ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا آپ سب مومنین کو، مولا کے عزاداروں کو ہمیشہ آباد اور سلامت رکھے، اور یوں ہی سلسلے ایام کے مولا کے عزاداریوں کے جاری و ساری رہیں۔ توجہ چاہتا ہوں دوستان گرامی، تو ولایت اسے ملتی ہے جسے، اس کے پاس کیا ہو علم۔ علامہ مجلسی نے علم کے بارے میں جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں عالم وہ نہیں ہوتا جو کتابیں پڑھے، جو کتابیں پڑھ کے معلومات حاصل کرے وہ مقلد ہوتا ہے، عالم نہیں۔ میں خدا کے لیے جاؤں، وہ کیا ہوتا ہے؟ مقلد، عالم نہیں۔ تو عالم کون ہوتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں عالم وہ ہوتا ہے جس کا علم وحی سے آئے۔ بھائی خدا کے لیے انتہائی توجہ، جس کا علم وحی سے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دنیا میں جانے سے کے بعد ایک ایسا سلسلہ ہے جو سارے وحی والے ہیں۔ میں خدا کے لیے جاگو، میرے ساتھ دونا۔ میں بات آپ کے اذہان مبارک تک اس انداز سے سادہ کر کے پیش کروں گا کہ یہ میرے چھوٹے بچے بھی بات سمجھ لیں گے۔ ایک سوال پڑھ لو بلند آواز سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عالم کا علم وحی کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ مطالعہ کے ساتھ۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، میں بھی سوچتا رہا ہوں کہ کیوں معصوم نے کہا کہ ہم عالم ہیں، باقی شیعہ سارے طالب علم ہیں، کیونکہ کسی کا علم وحی کا نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحی کا سلسلہ رسول اللہ کے بعد کیسے ہے؟ بڑا اہم سوال ہے، آپ کا حق ہے کرنا۔ یاد رکھیے گا قرآن پاک میں کے علاوہ معصوم نے جہاں جہاں پر بھی توجہ وحی کے نزول کی نفی کی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان پر وحی نہیں آئی، اس کا مطلب یہ کہ نزول قرآن رک گیا۔ چونکہ قرآن غدیر پہ مکمل ہو گیا تھا، میں خدا کے لیے جاؤں، چونکہ قرآن غدیر پہ مکمل ہو گیا تھا، اس لیے قرآن کا سلسلہ رک گیا۔ اور جملہ کہتا جاؤں لاہور والوں، یہ کبھی سوچنے کی کوشش نہ کرنا کہ قرآن کا سلسلہ اس لیے رکا کہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی ایسی ہستی تھی نہیں کہ جس پر قرآن نازل کیا جائے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں خدا کے لیے، یہ کبھی نہیں سوچنا ایسے افراد ایسی ہستیاں تھیں کہ جو اس لائق تھی کہ ان پر قرآن نازل ہو، لیکن چونکہ قدیر میں مکمل ہو چکا تھا اس لیے نزول قرآن تو رک گیا، سلسلہ نزول وحی نہیں رکا۔ سلسلہ نزول وحی آج تک
تک نہیں رکا. بھائی توجہ پڑھو سورہ مریم آیت نمبر 163. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. اللہ کہہ رہے ہم نے وحی کی ابراہیم پر, وحی کی اسماعیل پر, ہم نے وحی کی یعقوب پر, ہم نے وحی کی اسحاق پر, ہم نے وحی کی یعقوب پر, اور ہم نے وحی کی نواسوں پر. بھائی خدا کے لیے جاؤ, بھائی انتہائی توجہ چاہتا ہوں. ہم نے وحی کی, آؤ نہ تلاش کرو وہ کون سے نواسے ہیں. یار میرے ساتھوں نے آج سے وہ کون سے نواسے ہیں جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان پر ہم نے وحی کی. دنیا ڈامکٹوریاں مار مار کے مر تو جائے گی, نتیجے تک اس لیے نہیں پہنچ سکے گی کہ قرآن جب تک ان سے نہ پوچھا جائے جن کی چوکھٹ پہ قرآن اترا ہے. لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کی تعریف اللہ جانتا ہے, بس یہ وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے. میں توجہ چاہتا ہوں, خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. حدیث ہے, سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے, سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے. حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ. بھئی آپ کو اگر حدیث پوری نہ سنائی گئی ہو ممبر پہ تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. سلوات پڑھ لو بلند آواز سے. حسین منی کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا رسول. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. توجہ, احب اللہ من احب حسینا. اللہ اسی بندے سے محبت کرے گا جو حسین سے کرے گا. بھائی توجہ سے, اللہ اسی فرد سے محبت کرے گا جو ابغض اللہ من ابغض حسینا, اور خدا اسی پہ غضب ناک ہوگا جو حسین سے دور رہے گا. آگے فرمایا حسین سبط من الاسباط, کہ حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے. بے خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا بھائی. بھائی حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے. بھائی مبالغہ پہ بیٹے بن چکے تھے, اور کس کو پتہ نہیں ہے کہ حسین رسول کا نواسا ہے. تو جو شاعری پتہ ہے وہ بتانے کا کیا مطلب ہے. ہم نے جب تفاسیر کا مطالعہ کیا تو معصوم فرمائے یہاں نبی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حسین ان نواسوں میں سے ایک نواسا ہے جن پر آج تک وحی کا نزول ہوتا ہے. سلوات پڑھ لو بلند آواز سے. سارے مل کے بلند آواز سے سلوات پڑھ لو. یاد رکھیے گا دوستان گرامی, مکتب تشیع کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے آل محمد علیہ السلام کو علم دے کر دنیا میں بھیجا. اس لیے ہم کسی ایرے خیرے سے قرآن نہیں پوچھتے کہ جسے 40 سال میں ایک سورہ بھی یاد نہ ہو پایا ہو. ہم قرآن کی باتیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جو دنیا میں آیا ہو اور پہلے ہی لمحے میں گوش رسالت میں تورات کو سنایا ہو, زبور کو سنایا ہو, انجیل کو سنایا ہو, قرآن کو اول و آخر سے نزول قرآن سے 10 سال پہلے سنا دیا ہو, اور سننے کے بعد نبی کو کہنا پڑ گیا یا علی تو قرآن ویسے پڑھ رہا ہے جیسے مجھے یاد ہے. سلوات پڑھ لو بلند آواز سے. انتہائی اہم بات, انتہائی. اللہ اکبر. یا علی صلی اللہ محمد. توجہ میرے عزیزان گرامی, جب مکتب اہل بیت کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے علم کو علم کل دے کر دنیا میں بھیجا. علم کل, ہر
علم دے کے بھیجا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے ان کو علم کل دے کے بھیجا تو پھر یہ دعا کیوں مانگا رہے ہیں رب زدنی علما؟ بھائی اہم سوال ہے یہ، اور یہ ہمارے ائمہ سے دعائیں منسوب موجود ہیں جس میں مولا علی نے بھی کہا، رسول اللہ نے بھی کہا، امام حسن نے کہا، امام حسین علیہ السلام سب نے کہا کہ پروردگار ہمارے علم میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی راز تو پنہاں ہے کہ جس کے لیے یہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ اب اگر بندے کو جواب نہ آتا تو جان چھڑانے کے لیے یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے سکھایا تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ہی تعلیم دینے کے لیے سکھایا ہوگا یقیناً، لیکن اس میں ان کی بھی تو کوئی غرض ہوگی۔ مکتب تشیع میں ایک عقیدہ ہے بدا، توجہ ہے کیا؟ بدا، یاد رکھ لو۔ بدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ پر ازل سے لے کر ابد تک سب کچھ لکھ دیا، سب کچھ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ لکھ کے مجبور ہو گیا، نہیں توجہ یار، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ لکھنے کے بعد میں بس ہو گیا، بس جو لکھ گیا یہی ہوگا، نہ، بعض اوقات مشیت بدل دیتی ہے فیصلے کو۔ مثلا کسی کی موت لکھی ہوئی ہے اور اسے صدقہ دے دیا تو صدقے نے موت کو ٹال دیا، بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا، خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا، اسے کہتے ہیں بدا، یعنی اللہ کی مشیت بعض اوقات اپنے فیصلے کو بدل دیتی ہے، جو لکھے اسے مٹا دیتی ہے، نیا لکھ دیتی ہے، بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا۔ آل محمد نے جو علم میں اضافہ مانگا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ زمین کے علم میں اضافہ فرما، وہ تو وہ جانتے ہیں، آسمان کے علم میں، اللہ کے اس علم سے اضافہ مانگا ہے کہ تو جب جب تقدیر میں تبدیلی کر ہمیں فوراً وہ عطا کر۔ بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا، میں توجہ چاہتا ہوں، تو جب جب تقدیر میں بدل فیصلہ ہمیں فوراً اس کا علم عطا کر۔ بات نہ سمجھ آئی ہو تو بچے بھی سمجھیں گے، یاد کرو وہ وقت جب ایک بے اولاد بارگاہ رسالت میں آیا، یار توجہ کرو میری طرف، بے خدا خریجا، بے اولاد بارگاہ رسالت میں آیا، میرا مقدر میں اولاد ہے، نبی نے لوح محفوظ کو دیکھا، کہا نہیں ہے، کہا نہیں ہے، اور جو ہی حسین کی چوکھٹ پہ آیا، بھائی خدا کے لیے جان، اب مشیت نے اپنا پہلے والا فیصلہ کاٹ دیا، نیا فیصلہ لکھ دیا۔ لکھنا تھا کہ حسین نے دیکھ کے کہا 1 2 3 4 5 6 7، اس نے کہا بس، حسین نے کہا تو کم ظرف نکلا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اچھا قبلہ بخاری صاحب، عجیب بات ہے، یہاں ایک عجیب جملہ ہے سید الشہداء کا۔ ہمارے بعض مولوی صاحبان کو بھی ایک مصیبت پیدا ہوتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ راہب کو بیٹے دے دیے، راہب تو ہوتے وہ ہیں جو شادی ہی نہ کرے۔ اگر حسن مولا بندے مرد کو عورت کو مرد بنا کے خسرہ دے سکتا ہے، یعنی جب آل محمد کے اختیار میں شک ہو، میں پھر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شک وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں محبت ناقص ہو۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، شک وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں محبت۔ کون سا مولوی ہے، کون سا پیش نماز ہے جو ایصال ثواب کی مجالس میں عموماً اور نمازوں میں بھی عموماً یہ دعا نہیں مانگتا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار تو میرے ماں باپ پر ویسا رحم فرما جیسا انہوں نے رب بن کر مجھ پہ فرمایا۔ نہ کبھی ماں باپ کو رب کہنے کے بعد بندہ پریشان ہوا، شک میں مبتلا ہوا، مولوی ہوا، کیوں؟ ماں باپ سے محبت ہے۔ بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا، ماں باپ سے محبت ہے اس لیے وہاں شک پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اتنی محبت علی سے بھی ہوتی تو شک کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ چلو آپ پڑھ لو بلند آواز سے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، اب مولا حسین کیا کرے؟ تو
طرف نکلا، ورنہ قیامت کے دن ایک طرف نسل آدم ہوتی، دوسری طرف حسین کی خیرات ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین سمجھا رہے تھے جو میں نے اب بھی دی ہے وہ آدم کی نسل سے نہیں دی ہے۔ چلو آپ پڑھ لو بلند آواز سے۔ حدیث آ گئی میرے ذہن میں، یہ حدیث اصول کافی میں بھی ہے، توجہ ہے، روضۃ الوازین میں بھی ہے، اور ایک دو اور کتابوں میں بھی ہے۔ کسی نے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے پوچھا، یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، آپ عدم کو وجود دیتے ہیں یا وجود کو ظاہر کرتے ہیں؟ نا، آپ عدم کو، یعنی آپ سے رومال کا سوال کیا جائے تو رومال پہلے سے کہیں چھپا ہوتا ہے اسے ظاہر کر دیتے ہیں، یہ رومال ہوتا ہی نہیں ہے اور بنا کے دے دیتے ہیں؟ نہیں توجہ بھائی، مولا فرماتے ہیں تو نے یہ سوال کر لیا ہے تو میرا جواب سن، اِنَّا فِي الْمَشْرِقِ مَدِينَةٌ جَابَلْقَا فِي الْمَغْرِبِ مَدِينَةٌ جَابَلْسَا۔ کوئی کلکولیٹر آپ کے پاس ہے تو کلکولیشن کرتے رہنا، مجھ سے آج تک نہیں ہو سکی۔ امام فرماتے ہیں ایک شہر ہے مشرق میں جس کا نام ہے جابلقا، دوسرا شہر ہے مغرب میں جس کا نام ہے جابلسا۔ فی کل مدینۃ الف الف مصرع، حدیث دو ہے جس میں الف والی بھی ہے 70,000 والی بھی ہے، جو مرضی لے لے، 10 لاکھ کی بھی ہے 70,000 کی بھی ہے۔ مشرق میں شہر ہے، ایک مغرب میں، ہر شہر میں 70,000 محلے ہیں، توجہ، ہر شہر میں 70,000 محلے ہیں۔ فی کل مصرع الف الف بیوت، ہر محلے میں 70,000 گھر ہیں۔ 10 لاکھ والی بھی روایت ہے، 70,000، جو مرضی آپ چن لو۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک شہر مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کا نام جابلقا، ایک کا نام جابلسا، ہر شہر میں 10 لاکھ محلے۔ فی کل مصرع الف الف بیوت، ہر محلے میں 10 لاکھ گھر۔ فی کل بیت، توجہ، فی کل بیوت الف الف ابواب، ہر گھر کے 10 لاکھ دروازے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، بھائی توجہ چاہتا ہوں، 10 لاکھ محلے، ہر محلے میں 10 لاکھ گھر، ہر گھر کے 10 لاکھ دروازے، علی کل باب الف الف مخلوق، ہر دروازے پر 10 لاکھ مخلوق بیٹھی ہوئی ہے۔ بھائی خدا کری جاگو، بھائی خدا کری جاگو۔ یتکلمون بالف الف لغت، اور ہر مخلوق 10 لاکھ بولیاں بولتی ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں، آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں۔ ایک شہر مشرق میں جس کا نام جابلقا، دوسرے مغرب میں جس کا نام جابلسا، ہر شہر کے 10 لاکھ محلے، ہر محلے کے 10 لاکھ گھر، ہر گھر کے 10 لاکھ دروازے، ہر دروازے پر 10 لاکھ مخلوق، ہر مخلوق 10 لاکھ بولیاں بولتی ہے۔ وَأَنَا أَعْلَمُ جَمِيعَ اللُّغَاتِ، اور حسن مولا علیہ السلام فرمایا میں ان سب کی بولیاں جانتا ہوں۔ بھائی خدا کے لیے جاگنا، بھائی خدا کے لیے جاگنا، میں ان سب کی بولیاں جانتا ہوں۔ لا یعلمون خلق آدم ولا خلق ابلیس، ان دونوں شہروں کی آبادی کو آج تک نہ آدم کا پتہ ہے نہ شیطان کی خبر۔ ان دونوں شہروں کی آبادی کو، ان دونوں شہروں کی آبادی کو لا یعلمون خلق آدم، انہیں تخلیق آدم کا پتہ نہیں۔ عجیب ہے کو تخلیق آدم کا پتہ نہیں، وہ نسل آدم کیسے ہو گئے؟ سنی نہیں رہا تو لا یعلمون خلق آدم ولا خلق ابلیس، دونوں شہر کی آبادی نہ آدم کی تخلیق سے واقف نہ ابلیس کی تخلیق ہے۔ توجہ، لیس علیہم الحجہ سوانا و سوا اخی الحسین، ان دونوں شہروں پر یا میں حجت ہوں یا میرا بھائی حسین حجت ہے۔ توجہ ہے، ان دونوں شہروں کی آبادی پر نہ میرا نانا حجت، نہ میرا بابا حجت، نہ کوئی اور حجت، یا میں ہوں یا میرا بھائی حسین ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، حسن مجتبی بتا رہے تھے کہ یہ تو ہم دو بھائیوں کی چھوٹی سی کرامت ہے۔ صلوات پڑھ لو بلند آواز سے۔ ایک اور صلوات بلند آواز سے پڑھ لو۔
ولایت کا تقاضا یہ ہے، عالم دنیا کا سند یافتہ نہ، نہیں توجہ آپ نے فرمائی، ہاں کوئی پاکستان کی یونیورسٹی کا نہیں، دنیا کی کسی بڑی یونیورسٹی کا نہیں، اللہ کے مکتب کا طالب علم ہو، جسے خدا علم عطا کر کے بھیجتا ہو۔ اس لیے مکتب تشیع میں بھی دو قسم کے طبقے موجود ہیں۔ ایک طبقہ بدقسمتی یہ ہے کہ علماء کا یہاں تعارف نہیں ہوا۔ خمینی صاحب مسکین ایک ایسا مظلوم سید ہے کہ جس کا دادے کی طرح ظلم کیا گیا لوگوں نے۔ پاکستان کے مولویوں نے خمینی صاحب کے فوٹو بانٹے، آپ توجہ نہیں کرتے، پاکستان کے علماء نے خمینی صاحب کی تصویریں تقسیم کی ہیں، عقیدہ نہیں بتایا۔ عقیدہ جس معیار پہ خمینی تھا، کاش پاکستان میں ایک مولوی بھی پیدا ہو جاتا اس نظریے کا، تو آج تشیع میں انتشار ہی نہیں ہوتا۔ ایک سلوات پڑھ لو بلند آواز سے۔ دو چار بچے موجود ہیں، روز مجھ سے تقاضا کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں کو بھی نا امید نہ کیا جائے، کیونکہ آج کل ایک ویڈیو عام ہو گئی ہے کہ وہ کرو جو حسین نے کیا۔ یہ زنجیر کو امام حسین نے چلایا، یہ تو یزیدیوں نے چلایا، بھائی توجہ ہے یہ نہیں؟ یہ ماتم داری یہ حسین کا کام تھوڑی ہے۔ میں بڑا سوچتا رہا ہوں کہ مولوی صاحب کو میں کیسے سمجھاؤں، بھائی قربانی اسماعیل نے دی تھی بکرے کی یا خدا نے؟ آپ سو رہے ہیں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بولو نا، کس نے بھیجا ہے؟ بھائی ابراہیم والا کام کرنا ہے تو بچے لے جاؤ، میں خدا کے لیے جاگ رہے، اگر ابراہیم کا کردار ادا کرنا ہے تو پھر بیٹے لے جاؤ۔ اور یاد رکھو اللہ کی کائنات میں کسی نے وہ ماں نے بچہ جنا ہی نہیں جو حسین والا کام کر سکے۔ جملہ کہنا چاہتا ہوں، خدا پاک امام حسین صاحب کی ذات پر بوالے بلند مل کر سلام۔ انتہائی توجہ چاہتا ہوں، میں نے دوستوں کو بھی بتایا، آیت اللہ محسن حکیم مکتب تشیع کے ایک بہت بڑے فقی گزرے ہیں، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان سے کسی نے سوال کر دیا اسی زنجیر زنی اور قمہ زنی کے بارے میں، مجھے جواب میں آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور نے دو لفظ لکھے، ای مسئلہ مربوط بسید الشہداء است ومن از مادر شبیر می ترسم۔ یہ معاملہ حسین کا ہے اور مجھے حسین کی ماں سے ڈر لگتا ہے۔ نہیں آپ نے معیار علم سمجھا، یعنی ہمارے فقہاء نے جو معاملات حسین سے مربوط تھے ان سے ہاتھ اٹھا لیا یہ کہہ کر کہ یہ جانے اور حسین کی ماں جانے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم فالوورز بنتے ہیں فقہاء اہل بیت کے اور مخالفت کرتے ہیں انہی کی۔ میں توجہ ہے یہ نہیں؟ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ غلطی کو تسلیم کرتا ہے اس کی اصلاح کا دروازہ کھلتا ہے۔ اب جو بندہ غلطی پہ ڈٹ جائے پھر وہ قیامت تک جھوٹ بولتا رہے گا، حقیقت تک نہیں پہنچے گا۔ پاکستان میں 5% لوگ مقلد ہیں، شیعوں میں 5% لوگ مقلد ہیں، 95% آزادار۔ تقلید کو انہیں پتہ ہی نہیں۔ میں خدا کے لیے جاگنا، میں کسی پہ نہ اعتراض کر رہا ہوں، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کسی فقیر نے زنجیر زنی سے روکا بھی ہے تو وہ تو اس کے لیے جو اس کا مقلد ہے، وہ تو اس کے لیے اور جس کے مقلد ہی نہیں ہے، آپ کو کس نے اختیار دیا کہ لٹھ لے کر ان پر ان کا حکم لاگو کرو؟ پہلی بات۔ دوسری بات، آؤ بہار الانوار کھولو، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے یہ سری لنکا میں اترے تھے، اور اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں جسے اللہ نے کربلا سے گزارا نہ ہو۔ میں توجہ چاہتا ہوں، کوئی نبی ایسا نہیں۔
جسے کربلا سے گزارا نہ ہو. وہاں سے نکلے, کربلا سے گزرے, پاؤں کو ٹھوکر لگی, فوارہ خون کا جاری, آسمان کی طرف, پروردگار اب تو مجھ سے کوئی ترک اولا نہیں ہوا, یہ کیا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بات کو ذہنوں میں رکھنا, جگہ دینا. یہ کیوں میرا پاؤں پھٹا؟ جواب, اجریت دمک موافقۃ لدم الحسین. اے آدم یہ کربلا ہے, یہاں پر میرے عاشق حسین کا خون بہنا ہے. اجریت, میں نے جاری کیا تیرا خون, تیرا خون میں نے نکالا ہے تاکہ تو بھی حسینی ہو جائے. بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا, بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. اب جو ملا یہ کہہ رہا ہے کہ خون نکالنا یزیدیوں کی سنت ہے, اسے کون سمجھا ہے کہ یہ سنت توحید ہے, سنت انبیاء ہے؟ میں نے تیرا خون جاری کیا, اللہ کہہ رہا ہے تیرا خون میں نے نکالا, موافقتاً لدم الحسین, تاکہ تیرا خون بھی اس زمین میں مل جائے جس زمین میں حسین کا خون. سوال پیدا ہوتا ہے, ابھی تک تو حسین دنیا میں آیا ہی نہیں, ابھی تو کربلا کا تصور ہی نہیں, اور اس سے 10,000 سال پہلے اللہ آدم کا خون نکلوا کر دنیا کو بتا رہا ہے کہ محبت حسین میں خون نکالنا سنت یزید نہیں, سنت توحید ہے. صلوات پڑھ لو بلند آواز سے. انتہائی توجہ چاہتا ہوں. اب آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جب پانی میں کشتی تیری تھی, یاد ہے نا, آیا تھا سیلاب, عذاب, یہاں کربلا میں آ کے کشتی پھنس گئی. بھائی توجہ, نوح علیہ السلام کی کشتی پھنس گئی. نوح علیہ السلام اترے, کشتی کو دھکا دے, ایک ایسا کانٹا لگا پاؤں میں کہ خون کا فوارہ جاری. بے خدا کے لیے جاگنا, خون کا. پروردگار یہ کیا؟ وہی جواب ہے, اجریت دمک موافقۃ لدم الحسین. نوح یہاں پر حسین کا خون بہنا ہے, ہم نے تیرا خون اس لیے بہایا تھا کہ یہ بھی اس میں شامل ہو جائے. میں انتہائی توجہ چاہتا ہوں. اس کے بعد ہر نبی صاحب بحال کیا کہ جد الانبیاء, شجرت الانبیاء, حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر ہوا کربلا سے, سواری سے منہ کے بعد زمین پر گر گئے, سینہ پھٹ گیا. بھائی توجہ, خون کا فوارہ جاری. یا رب کیا فرمایا؟ اجریت دمک موافقۃ لدم الحسین. اے ابراہیم, تیری نسل سے آنے والے محمد کے بیٹے کا خون بہے گا, میں نے تیرا خون بھی اس میں شامل کر دیا ہے. خود مولا علی جنگ صفین سے واپس پلٹے, جب کربلا سے گزرے, علی مولا پیشانی کے بعد زمین پہ گر گئے, پیشانی پھٹ گئی. پروردگار یہ کیا؟ آواز گزر گئی, اجریت دمک موافقۃ لدم الحسین. اس ملا کو کون سمجھائے جس محبت حسین میں اللہ نبیوں کو رعایت نہیں دیتا, حسین کے باپ کو رعایت نہیں دیتا, تو کس رعایت کے لیے چلتا پھر رہا ہے؟ صلوات پڑھ لو بلند آواز سے. دیکھو, ہم کسی نیک عمل کے مخالف نہیں, لیکن کسی نیک عمل کو روک کر دوسرا جاری کرنا یہ نیکی نہیں, یہ فساد ہوتا ہے. کتنے مہینے سال کے؟ 12. تم 18 قدیر کو مانگو خون, زخمیوں کے لیے, مومنوں کے لیے, ہم علی کے نام پہ دیں گے. تم 15 شعبان کو مانگو, ہم دیں گے. تم 3 شعبان کو مانگو, 4 کو مانگو, ہم دیں گے. یعنی تو محرم میں مانگ رہا ہے, اس کا مطلب تیرے ذہن میں نیکی نہیں, شرارت ہے.
سوال دوسرا، ٹھیک ہے ہم خون دینے کے لیے تیار ہیں، کون سا ایسا اسلامی خطہ ہے جہاں لوگوں کو اسی وقت ضرورت ہے؟ اگر آپ کے سامنے محمد کو طرح پڑھاؤ تو خون کی ضرورت ہے آپ پر واجب ہے اسے دو. ہم حسین کی عزاداری چھوڑ کے بھی دیں، لیکن جب سارے ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ نے کاروبار کرنا ہے تو کاروبار حسین کے نام پہ کیوں نہ کر؟ میں توجہ چاہتا ہوں بھئی پیسے کمانے ہیں تو کسی دوسرے طریقے سے لے لے. خطیب ذاکر پہ تو فتویٰ ہے کہ یہ ذکر بیچ رہا ہے، تو غریب عزاداروں کا خون بیچ رہا ہے، تیرے لیے کوئی فتویٰ نہیں ہے. سلوات پڑھ لو بلند آواز سے. مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو محراب ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ گیا ہے. ہم 4 دن کے لیے آتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں سارے کام تم کرو. جب مکتب اہل بیت نے کہا کہ نماز کی اجرت لینا حرام ہے اور آپ صرف 2 رکعت پہ تنخواہ لے کے کھا رہے ہو تو حلال کرو. نہیں حلال کرو، ان کی بیٹھ کے تربیت کرو، ان کو آل محمد کی طرف متوجہ کرو. یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ تنخواہ تم کھاؤ اور کام ہم کریں. میں اپنے استاد بزرگوار علامہ حسین بخچارا آل اللہ مقاموں کا جملہ دہرانا چاہتا ہوں. وہ فرماتے تھے ممبر بنا ہی 2 کام کو لیے، تیسرا کوئی کام ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے 23 سال دین کی خدمت کی اعلان رسالت کے بعد. کبھی ممبر بنوایا؟ کہاں بنوایا؟ کس لیے؟ بولو. ممبر بنا ہے آل محمد کے فضائل کے لیے، اور فضائل سے تو تجھے نفرت ہے، اس لیے ہر کسی کے مقدر میں ممبر نہیں ہے. صلوات پڑھ لو بلند آواز سے. ایک اور صلوات پڑھ لو بلند آواز سے. دوسرا سلامت رہو آل محمد کا. توجہ بھائی، خدا کے لیے جاگنا. میں شکر گزار ہوں کہ آپ اتوار کا دن بہت سارے بندوں کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، کام بھی ہوتے ہیں، کار بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں، اس کے باوجود آپ تشریف لائے. تہ دل سے شکر گزار ہوں. خدا کے لیے جاگنا. تو اصل حقیقت یہ ہے کہ مذہب سے بے ایمانی نہیں چلے گی. اور جو مذہب سے بے ایمانی کرے گا نا، اس کے لیے یہاں بھی ذلت ہے، آگے تو بڑی ذلت ہے. میں بات کر دیتا ہوں. ہمارے بیٹھے سامنے بخاری صاحب، ان سے ایک مجلس میں لفظی خطا ہو گئی اور انہیں فوری طور پر لفظ واپس لے کے معافی مانگ لی. کیا ان کا قد چھوٹا ہو گیا؟ کیا ان کی شخصیت چھوٹی ہو گئی؟ لوگوں کے دلوں میں احترام بڑھ گیا. کیوں؟ محسوس کیا کہ میں نے جو کچھ عباس کے لیے کہا ہے وہ مجھے زیب نہیں دیتا تھا. بس ٹھیک ہے، انہوں نے تسلیم کر لیا. آل محمد کا گھرانہ کریم ہے، وہ بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیتے. اور تو جہالت کر کے ڈٹ جائے. اچھا چلو ہم حسین والا کام کرتے ہیں. توجہ، مختار نے تو حسین والا کام کیا، پھر تو نے اس کی توہین کیوں برداشت کی؟ میں توجہ چاہتا ہوں. بھئی جناب امیر مختار نے کیا کام کیا؟ قاتلین امام حسین کو ویسا مارا جیسا ظلم انہوں نے کیا تھا. خدا کی عزت کی قسم، اگر ایک رائی برابر بھی محبت اہل بیت ہوتی اس سینے میں تو پھر سامنے بیٹھ کر دشمنان حسین سے مختار کے خلاف بکواس نہ کراتا. کیا نہیں کیا تو نے؟ تو جناب خدیجہ کو بھونکا، تو مولا علی کو بھونکا، تو نے حضرت آدم کی توہین کی، تو نے جناب شہداء کربلا کی توہین کی. کس کے لیے نہیں کی؟ جی فلاں صحابی اس مذہب کا تھا. جناب زہیر کے بارے میں کہ وہ تو ادھر کا تھا. جس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس نے امام کے ہاتھ پر بیعت کر لی وہ کس کا تھا.
سنو میں اشارہ دوں گا. مولا علی کی ایک بندہ بیعت کرنے آیا. مولا علی کی ایک بندہ, مولا نے منہ پھیر لیا. یا سو رہے ہو, مولا نے وہ ادھر سے آ گیا, مولا نے پھر منہ پھیر لیا. وہ ادھر سے آ گیا, مولا نے پھر منہ پھیر لیا. جب مولا نے دیکھا کہ میں منہ پھیرتا ہوں وہ سامنے آتا ہے, مولا نے سے پوچھا اللہ من تبا, یہ تو میری بیعت کس شرط پہ کر رہا ہے؟ تو میری بیعت کس شرط پہ؟ میں نام نہیں بتاؤں گا. اس نے کہا یا علی میں جانتا ہوں میرا باپ تیرا دشمن تھا. سو رہے ہیں, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. یا علی میں جانتا ہوں میرا باپ آپ کا دشمن تھا. یا علی میں جانتا ہوں میرے باپ کے دوست آپ کے دشمن تھے. باللہ نے اللہ ابی و صاحب ہے. مولا میں باپ پہ بھی لعنت کرتا ہوں, اس کے دوستوں پہ بھی لعنت کرتا ہوں. اب تو میری بیعت لے لے. صلوات پڑھو بلند آواز سے. ایک بات یاد رکھنا, جو حجت خدا کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے وہ صرف اس کی محبت نہیں لیتا, اس کے دشمن پہ لعنت کر کے بیعت کرتا ہے. جو نہ بھیجے اس حرمی پہ بھی لانا ہے. تو کربل میں آ بیٹھے اللہ بھائی, اس لیے معصوم فرماتے ہیں شیعہ وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کا نام غدیر ہو. بھائی خدا کے لیے جاگنا, بھائی خدا کے لیے جاگنا. ختم کر رہا ہوں اپنا بھائی. شیعہ وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ غدیر ہو, جس کی آنکھیں کربلا. اور جملہ کہنا چاہتا ہے انصاری نجف شاہ صاحب, جو بندہ غدیر پہ مسکرایا نہیں تھا وہ کربلا میں کبھی نہیں روئے گا. بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. کوشش کرنا. میں پھر جملہ بتانا چاہتا ہوں, جس کا چہرہ غدیر میں جھلس گیا ہو اس کے چہرے پہ حسین کی محبت کا آنسو نہیں آئے گا. شیعہ وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ غدیر ہے, جس کی آنکھیں کربلا ہیں, جس کی زبان حسین ہے. خدا کی عظمت کی قسم, میرے 2-4 بچوں نے مجھے بار بار کہا اللہ اکبر, ایک ہستی ہے کربلا کی کہ جس نے زندگی میں آیا تو حسین کو دیکھا, دنیا سے گیا تو بھی حسین کو دیکھا. اور وہ کون ہے؟ ذات حضرت ابو الفضل العباس. میں توجہ چاہتا ہوں, خدا کے لیے جاگنا. 4 شعبان کو دنیا میں تشریف لائے. خبر ملی حسین کو, سیدھے جناب ام البنین کے گھر. اماں عباس آئے. اللہ اکبر. جناب ام البنین کے چہرے پہ مایوسی ہے. اماں خیریت ہے؟ کہ عباس نے آنکھیں نہیں کھولی. جو ہی حسین کے ہاتھوں پہ آیا سب سے پہلے عباس نے آنکھیں کھولی. سادات المومنین, خدا کے لیے جاگنا. ایک دن مولا حسین نے حضرت عباس کو دی آواز, عباس. ابھی سین ختم نہیں ہوئی, سامنے عباس تھا. حسین مولا نے یوں دیکھ کر حسین نے رونا شروع کر دیا. عباس قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مولا آنے میں دیر ہو گئی. یار ماتمی عزتدار بیٹھے, خدا کے لیے آج کا رونا اسی کا جو آج ہے, کل وہی روئے گا جو کل ہوگا. شرم لگنا آخری مجلس ہے, پرسے کی مجلس ہے, خدا کے لیے جاگنا. عباس ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا آنے میں دیر ہو گئی. نہیں عباس, تو بہت جلدی آیا. مولا آپ روئے کیوں ہو؟
अब्बास मैं रोया इसलिए हूँ, आज मैंने आवाज आधी दी तो आ गया, एक वक्त ऐसा होगा मैं आवाज दूंगा तो मुझे जवाब नहीं देगा, या खुदा के लिए जागने की कोशिश करना, अब्बास मैं तुझे आवाज दूंगा तू मुझे जवाब नहीं देगा। सुनना था ये जुमला। अपने हुजरे में बैठ के अब्बास सोच रहा है क्यों ऐसा होगा, क्या मैं कहीं दूर चला जाऊंगा या कहीं मैं सो जाऊंगा कि मुझे इमाम बुलाएंगे मैं आ नहीं सकूंगा, मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है। अब्बास ने सोना छोड़ दिया, शर्म ना कर भाई, मातमी इज्जतदार बैठो। अब्बास ने सोना, 7 दिन गुजर गए, अब्बास सोया नहीं। 7वें दिन जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा की निगाह पड़ी, अब्बास की आंखें सुर्ख है। पता चल गया कि अब्बास को नींद नहीं आ रही, सीधी बहन के पास गई, मलका शाम के पास, ज़ैनब जी बहना, ज़ैनब मैंने अब्बास को देखा है, मुझे महसूस हो रहा है अब्बास नींद नहीं कर रहा, अब्बास सो नहीं रहा। मातमी आजादारो, बहन को खबर मिली, सीधी हुसैन के पास गई, हुसैन जी भैया जी बहना मैंने सुना है कि अब्बास सो नहीं रहा। अब्बास को बुलाया गया, आंखें नीचे हैं, खुदा की अजमत की कसम। हुसैन कहते अब्बास सर उठा के देखा, आंखें सुर्ख है। अब्बास तो सोया नहीं, मौला 7 दिन सोच के नहीं सोया। आपने कहा था मैं आवाज दूंगा तू देर से जवाब नहीं देगा, मैंने सोचा कहीं मैं सो रहा हूँ, हुसैन आवाज दे दे। हुसैन ने गले में बाएं डाल के कहा ये आज की बात थोड़ी है अब्बास, ये तो 10 मुहर्रम की बात है। अजरकमल अल्लाह सिवाय गम हुसैन के मौला दुनिया के किसी गम में न रुलाए। खुदा की अजमत की कसम, जब इमाम सज्जाद वापस पलटे ना मदीना और लोगों ने आके अहवाले करबला पूछे, एक बंदे ने हजरत अब्बास के बारे में पूछा, लफ्ज़ अब्बास उसके मुंह से निकला, सैयद साजिदीन खड़े हो गए। भाई मातमी अज़ादार बैठो, अभी बैठ रहे थे, उसने फिर कहा अब्बास, सज्जाद फिर खड़े हो गए। अभी बैठना चाह रहे थे, उसने फिर कहा, 10 मरतबा उसने अब्बास कहा, 10 मरतबा सज्जाद उठे और आखिरी मरतबा कहा तू मुझे आजमा नहीं, तू मुझे आजमा नहीं, तू कयामत तक मेरे चचा का नाम लेता है, मैं कयामत तक उठता रहूंगा। आम आदमी अज़ादारों, सवाली हाथ जोड़ के कहता है फजल ज़हरा आप इमाम, आप हुज्जत खुदा। अब्बास न इमाम न हुज्जत, फिर आप क्यों उठते हैं? चीख निकली अब्बास से जनाब सज्जाद की, रो कर कहते अब्बास का कर्ज इतना ज्यादा है। भाई शराब ना कर, भाई शराब ना कर, अब्बास का कर्ज इतना ज्यादा है। जुमला है जो साहब मखातर ने लिखा है, वो फरमाते इमाम सज्जाद ने उससे पूछा मौला मसलन, इमाम फरमाते तुझे नहीं पता, जब मेरी बहन सकीना ने मशक पहनाई ना अब्बास को, या खुदा के लिए जागना, जब सकीना ने मशक पहनाई अब्बास को, अब्बास की कामत बड़ी थी, सकीना का कद छोटा था। अब्बास की कामत बड़ी थी, सकीना का कद छोटा था। अब्बास झुका मशक पहनने के लिए, इतना झुका कि दोनों हाथ मेरी बहन के कदमों पे रख दिए। यार मातमी अज़ादार है, शर्म न करना, दोनों हाथ मेरी सकीना के कदमों पे रख दिए और रख कर जुमला का, ज़हरा की पोती हाथ काफी है, ये पेशानी भी रख दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ए सकीना हाथ काफी है या पेशानी भी रख दो। इमाम सज्जाद कहता है ये जुमला मेरे बाबा ने सुना, हुसैन को अपने तिल फूल गए और आवाज देके कहता है अब्बास मैं गरीब हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सिवाय में हुसैन के मौला दुनिया के हर गम से महफूज रखे। बस अजीज़ान करीम, खत्म हो गई मेरी मजलिस। जब ये काफिला वापस पलटा ना तो किसी ने आवाज दी कि हुसैन कत्ल हो गए। लफ्ज़ कत्ल की आवाज अब्बास की मां ने सुनी, सीधी दहलीज पे आई और कनी से कहा, ऐलान करने वाले से पूछ हुसैन जब कत्ल हुए अब्बास कहां था? अल्लाह अकबर, जब हुसैन कत्ल हुए अब्बास कहां था? अब्बास कहां था? जवाब देने वाले ने कहा बीबी अब्बास पहले मारा गया था। आम आदमी अज़ादार, अब्बास पहले मारा गया था। खुदा की अजमत की कसम, अपने सीने पे पत्थर रख के अब्बास की मां ने पूछा, पूछ से मेरे बेटे के कातिल कितने थे? भाई तवज्जो चाहता हूं, मेरे बेटे के कातिल कितने थे? उस
اس نے کہا بی بی گینے نہیں جاتے تھے، روک کے کہتی ہے چاہے مشرق سے مغرب تک ہو مجھے اپنے دودھ پہ بھروسہ ہے، اتنا جلدی عباس کو مارا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے کہا بی بی ایک ظالم نے گرز مارا، گرز کا کہنا تھا۔ ام المؤمنین نے پوچھا اچھا جب گرز لگا تو عباس کے ہاتھ کہاں تھے؟ عباس کے ہاتھ کہاں تھے؟ اس نے کہا بی بی ہاتھ پہلے کٹ چکے تھے۔ اللہ اکبر، عباس کے ہاتھ پہلے کٹ چکے تھے۔ میں خود آخری جاگنے کی کوشش کرنا۔ ام المؤمنین سلام اللہ علیہ نے پوچھا اچھا اللہ تیرا بھلا کرے میرے بیٹے کے سر میں گرز لگا، ہاتھ کٹ چکے تھے، اور عباس نے زین سے اترتے ہوئے کسی کو آواز بھی دی؟ عباس نے اترتے ہوئے کسی کو آواز دی؟ ہاں بی بی تیرے بیٹے نے آواز دی مولا حسین نوکر کا آخری سلام۔ اللہ اکبر، مولا حسین نوکر کا آخری سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ جناب ام المؤمنین فرماتی ہے میرا بیٹا نوکر تھا، حسین سردار تھا۔ جب عباس نے سلام کیا حسین کی حالت کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں بی بی حسین کبھی بیٹھتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، اور رو رو کے کہتا تھا عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میں بے سہارا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوائے غم حسین کے مولا دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھے۔ بس عزیزان گرامی خدا کے لیے جاگنا، عباس زین سے اترے، اور اترے کیسے؟ جب گرز لگا، اور تاریخ مقاتل نے جملہ لکھا میں پڑھ نہیں سکتا سارا، وہ فرماتے ہیں گرز اتنا شدید تھا کہ عباس کا سر 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میں خود آخری جاگنے کی کوشش، عباس کا سر 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جب حسین مقتل میں پہنچے تو عباس کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا۔ میں خدا کے لیے جاگنا، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا۔ جو ہی زانوں پہ رکھا عباس نے سر نیچے اتار لیا۔ حسین نے کہا عباس کیا میرا زانوں پسند نہیں ہے؟ رو کے کہتے ہیں مولا تیر آنکھ میں ایسا لگا ہے جو پیچھے کی طرف سے نکل گیا ہے، نہیں چاہتا کہ میرے تیر کی نوک تیرے زانوں پہ لگ جائے۔ اللہ اکبر، مولا نہیں چاہتا میرے تیر کی نوک تیرے زانوں پہ لگ جائے۔ بس عزیزان گرامی اب حسین کی جھولی میں سر ہے، آغوش میں سر ہے عباس کا، اور حسین نے جملہ کہا عباس کوئی آخری حسرت ہو تو بیان کر، عباس کوئی آخری حسرت ہو بیان کر۔ عباس نے ایک ہی جملہ کہا مولا آخری سوال یہ ہے آنکھ سے تیر نکال، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے بعد غریب کتنا ہو گیا۔ اللہ اکبر، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے بعد تو غریب کتنا ہو گیا۔ بس عزیزان گرامی حسین نے تیر نکالا، آنکھوں سے صاف کیا پانی ریت کو، اور ریت کو صاف کر کے حسین نے جملہ کہا عباس کوئی اور خواہش ہے تو وہ بھی بیان کر۔ مولا بس یہی آخری خواہش تھی۔ حسین کہتے ہیں عباس ایک خواہش میری بھی ہے۔ بس بھائی عزیزان گرامی عباس ایک حسین کی خواہش ہے، مولا دیکھ کے مانگنا میں کنیز کا بیٹا ہوں، مولا میں کنیز کا بیٹا ہوں۔ حسین نے جملہ کہا مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ دے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دے۔ اور کیسے کہوں تو زہرا کا بیٹا ہے، میں کنیز کا بیٹا ہوں۔ پہلو سے جناب زہرا کی آواز ہے عباس کہہ دے بھائی۔ اللہ اکبر، عباس کہہ دے بھائی، عباس کہہ دے بھائی۔ خدا کی عظمت کی قسم منقلب ہوا لاشا عباس کا، تڑپ کے 3 مرتبہ منہ سے نکلا ہائے میرے حسین بھیا، ہائے میرے مسافر بھیا، ہائے میرے کربلا کے غریب بھیا۔ حسین کی عزت کی قسم عباس کی آواز سارے خیمہ سے ٹکرائی، اندر سے علی کی بیٹی نے آواز دی عباس میں بھی حصے دار ہوں۔ بس حصے دار کا کہنا تھا، آواز آئی ہائے میری زینب، ہائے میری شام کی گردن۔ أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ پروردگار تجھے واسطہ زہرا ذاتیوں کے آسرے عباس
عزیزان گرامی، مدینہ سے کربلا تک جب بھی کوئی بیوی پریشان ہوتی تھی، ملکہ شام اس کے سامنے آ کے کہتی تھی پریشان نہ ہو، میرا غازی میرے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے حسین کی غربت کی قسم، جب عباس تیاری کر رہا تھا میدان میں جانے کی، علی کی بیٹی نے ساری بیویوں کو اکٹھا کیا، ماں کی چادر گلے میں ڈال کے کہتی ہے بیویوں جو ضمانت میں نے لی تھی میں واپس لے رہی ہوں، میرا غازی جا رہا ہے، مولا تجھے عباس کے بازو قلم ہونے کا صدقہ بانی مجلس کی عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار عزت اہل بیت کا صدقہ بیمار مؤمنین اور مؤمنات کو شفا فرما، بے اولاد مؤمنین اور مؤمنات کو صاحب اولاد فرما، تندرست مومنین اور مومنات کی تندرستی دور فرما۔ ایک مومن جوان بچہ چاند علی بیمار ہے، شفا یاب فرما۔ ان کے علاوہ جتنے بیماروں کی دعائیں مجھ حقیر کے ذمہ ہے میرے اللہ، ان کو صحت یاب فرما۔ پروردگار جو غریب کربلا کے غم میں ہوتے ہیں انہیں دنیا کے غموں سے معبود فرما۔ پروردگار جس قدر جناب زہرا کا گھر اجڑا ہے ہم اس انداز سے پرسہ نہیں دے سکے، ہمارا قلیل سے پرسہ قبول فرما۔ پروردگار تجھے زہرا زادیوں کے سفروں کا واسطہ، تجھے علی زادیوں کے دکھوں کا واسطہ ہماری دست دعا کو خالی نہ لوٹا۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات بچے جوان مائیں بہنیں بیٹیاں سادات و سیدات مومنین و مومنات یہاں پر موجود ہیں، فردن فردن سب کی حاجات کو برابر فرما۔ مومنین کے گھروں میں اپنی رحمات کا نزول فرما، بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ اس عزا خانہ کو تا قیام قائم آباد فرما، ان کے بانیان مرحومین کے درجات بلند فرما، موجودین کو سلامت بکرامت فرما۔ بانی مجلس بیرسٹر سید نجف حسین شاہ صاحب کے تمام بزرگان حقداران دعا بالخصوص والدین مرحومین کے درجات بلند فرما، بچوں کی زندگانیاں دراز فرما، اہل خانہ کو سلامت بکرامت فرما، سلسلہ عزا کو ان کی نسلوں تک جاری و ساری فرما۔ عزت اہل بیت کا صدقہ اس عزا خانہ کے جملہ انتظامیہ جو ایام عزا میں غریب کربلا کے مہمانوں کی خدمت پر معمور ہے میرے مولا، ان کی تمام خدمات کو بارگاہ جناب زہرا میں قبول فرما۔ عزت اہل بیت کا صدقہ میرے مولا ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، ہماری خطاؤں کی طرف نہ دیکھ، ہم پہ اپنا لطف و کرم فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات حج و زیارات کی خواہشات رکھتے ہیں پوری فرما، حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگار جہاں جہاں پر غریب کربلا کی صف عزا بچھی ہوئی ہے اور مقامات کی حفاظت فرما، ذاکرین خطبہ واعظین ماتمین و اخوان سب کو سلامت بکرامت فرما۔ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، وارث زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما۔ ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع الدعاء وعلی اموات الجمیع المؤمنین والمؤمنات۔ الفاتحہ مع الصلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اپنی مرحومات کے لیے، بالخصوص بانی مجلس کے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے والدین مرحومین کے لیے التماس فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ صلی علی محمد۔